نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. صدق الله العظيم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان یعنی بعثت سے پہلے کے زمانے کے بااعتماد دوستوں میں ایک دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ابھی حضور علیہ السلام غار حرا کی خلوتوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے کسی رہنمائی کا اور کسی حکم کا انتظار ہی فرما رہے تھے، اور آپ نے نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا تھا کہ حضرت ابو بکر نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے کعبۃ اللہ کے اوپر ایک خاص قسم کے انوار کی بارش ہو رہی ہے، اور جب کعبۃ اللہ پر اتر گیا تو وہاں سے منتشر ہونے لگا، اور مکہ کا کوئی گھر باقی نہیں رہا جس میں یہ نور داخل نہیں ہو گیا. پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ نور جو کعبے پہ اترنے کے بعد پورے مکے کے ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو گیا تھا، وہ ہر گھر سے نکل کر اکٹھا ہو رہا ہے. اور جب وہ تمام گھروں سے اکٹھا ہو گیا اور جمع ہو گیا تو جمع ہونے کے بعد یہ نور چلنے لگا، آگے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ وہ ابو بکر کے گھر میں داخل ہوا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب گھر میں وہ نور جو آسمان سے اترا تھا اور مکے کے تمام گھروں میں پہنچا تھا اور جڑ کر جمع ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا، تو میں نے اس اندیشے سے کہ کہیں اس گھر سے بھی نہ نکل جائے فوراً دروازے بند کر کے اس نور کو گھر میں محفوظ کر دیا. میں نے صبح ہونے کے بعد ایک بہت بڑے اسقف یعنی تورات کے عالم کے پاس جا کر اپنا خواب سنایا اور اس کی تعبیر چاہی، تو انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے قبیلے اور خاندان قریش میں بہت جلد اللہ کا نبی مبعوث ہوگا جو اہل مکہ کو ہدایت کی روشنی عطا کرے گا، اور جب وہ اس روشنی کو مکے میں تقسیم کر رہا ہوگا تو سب سے پہلے یہ ہدایت کی روشنی حاصل کرنے والا سینہ وہ تمہارا سینہ ہوگا. پھر ابو بکر صدیق نے اس خواب کو اپنے دل میں راز رکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے
3 سال کی غار حرا کی خلوت نشینی کے بعد، توجہ الی اللہ کے بعد، نبوت عطا فرمائی، تو آپ سب سے پہلے اپنے گھر تشریف لائے۔ ان حالات کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا، محسوس کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی فہم اور سمجھ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی روشنی میں اس کو کسی حادثے کے بجائے کسی نعمت سے تعبیر کیا، خود اپنی ہمت باندھی اور حضور علیہ السلام کی بھی ہمت بڑھائی۔ اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے گئیں، جو تورات کے بہت بڑے عالم تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، نابینا ہو چکے تھے۔ ان کے سامنے حضور نے سارا واقعہ سنایا، انہوں نے اطمینان دلایا کہ حالات اور واقعے کی جزیات یہ بتلاتی ہیں کہ جس سے آپ کی ملاقات ہوئی وہ کوئی عجیب یا حیرت انگیز یا نقصان دہ شے نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ناموس ہے جس کو اللہ تعالی نے موسیٰ پر نازل فرمایا تھا۔ ھذا الناموس الذی انزل اللہ علی موسیٰ۔ اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے بے دخل کرے گی تو میں آپ کی نصرت اور مددگاری کرنے والوں میں شامل ہو جاتا۔ یہ اس لیے کہا کہ ان کی عمر بہت لمبی تھی، بہت بڑے بوڑھے ہو چکے تھے اور بظاہر تو بہت جلد ہی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا کہ یہ جو لوگ میرے وجود پر فخر کرتے ہیں کیا یہی مجھے نکالیں گے شہر سے؟ تو انہوں نے بتایا کہ تاریخ انبیاء یہی بتاتی ہے کہ لوگوں کا طرز عمل نبوت سے پہلے کچھ اور ہوتا ہے، اعلان نبوت کے بعد کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو ایسا پیش آنے والا ہے پچھلی کتابوں کی روشنی میں آپ کے ساتھ بھی۔ لیکن بہرحال حضور علیہ السلام وہاں سے آئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ورقہ بن نوفل کے پاس جانا اپنے کو اطمینان دلانے کے واسطے نہیں تھا، بلکہ خدیجۃ الکبریٰ کی بے چینی دور کرنے کے واسطے تھا۔ ورنہ نبی اپنی نبوت سے مطمئن ہوتا ہے، کسی شک میں مبتلا نہیں ہوتا، اور اس کو کسی کی توثیق اور تصدیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اپنی نبوت سے خود ہی مطمئن ہوتا ہے اور دوسروں کو اطمینان دلاتا ہے۔ اس لیے آپ کا یہ جانا کچھ تحقیق کرنے، معلوم کرنے کے واسطے نہیں تھا، بلکہ ان کی بہت ہی غمخوار و ہمدرد بیوی وہ بے چین ہو کر لے جانا چاہتی تھی، اس لیے حضور علیہ السلام گئے تاکہ ان کو تسلی ہو جائے اور اطمینان ہو جائے۔ پھر حضور علیہ السلام پر 3 سال اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی۔ پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان میں 3 سال کا ایسا زمانہ گزرا جس میں آپ کو فرشتے کے ملنے کی بے چینی تو تھی، لیکن اللہ کی طرف سے کچھ بھیجا نہیں گیا۔ اس کو زمانے فترت کہتے ہیں۔ 3 سال کے بعد جب وحی آئی تو دعوت، تبلیغ، انذار و تبشیر کا حکم آپ کو دیا گیا۔ تب حضور علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کی یہ نعمت سب سے پہلے اپنے بااعتماد دوست ابو بکر صدیق کے سامنے رکھی اور ان سے فرمایا کہ ابو بکر، میں اللہ کا نبی بنا دیا گیا ہوں، اللہ تعالی نے مجھ پر وحی بھیجی ہے کہ اس کی وحدانیت اور میری رسالت کو قبول کرنا ہی
سچا مذہب ہے اور میری دعوت ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً وہ خواب یاد آیا جو اس سے پہلے ہی وہ دیکھ چکے تھے، اور جس کی تعبیر کے ظاہر ہونے کا لمحہ بلمحہ انتظار فرما رہے تھے۔ اس لیے صدیق اکبر کو ذرا بھی تأمل نہیں ہوا، اور انہوں نے چلتے چلتے نبی کی دی ہوئی چند لفظوں کی دعوت کو علی الفور قبول کر کے اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کا اقرار کر دیا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے جس کو بھی براہ راست اللہ کی طرف بلایا تھا، سب نے کچھ نہ کچھ تأمل اور غور و فکر سے کام لیا اور کچھ سوچنے کا موقع حاصل کیا، سوائے ابو بکر کے کہ انہوں نے میری دعوت پر بلا کسی رد و کٹ کے اور بغیر کسی غور و فکر کے فوراً قبول کر لیا اور ایمان میں اور اسلام میں داخل ہو کر میرے ناصر و مددگار بن گئے۔ یہ پہلے شخص تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست دعوت دی۔ یہ اور بات ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ نے جس دن آپ کو پہلی وحی ملی تھی، اسی دن آپ کو مان لیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں، اور ان کے چچا نے بھی بتایا تھا کہ یہ نبی کے نبوت کے آثار ہیں، تو انہوں نے اسی وقت ایمان لے آیا تھا۔ لیکن ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دعوت کے حکم کے بعد سب سے پہلے منتخب کیا، دعوت دینے کے بعد، اور وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی بات کو بحیثیت نبی فوراً قبول کر لیا۔ یہ اولیت کا شرف صدیق اکبر کی خصوصیات میں سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن ایمان لائے تھے، اور محض نبی کے اس دعوے پر کوئی معجزہ نہیں دیکھا، نہ کوئی معجزہ طلب کیا، نہ کوئی دلیل پوچھی، نہ کوئی تأمل کیا، محض ان کا فرمانا ان کے لیے دلیل ہوا اور سند ہوا، اور انہوں نے فوراً اس کو قبول کر لیا۔ اس دن کے بعد پھر ابو بکر صدیق کو کبھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کی رسالت میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں، ہمیشہ وہ اللہ کے نبی کے معین، ناصر و مددگار ہوئے۔ اتنی مدد کی صدیق اکبر نے کہ جماعت صحابہ میں کسی کو حضرت ابو بکر سے آگے بڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اولیت میں بھی وہ آگے بڑھ گئے، اور کثرت خدمت میں بھی وہی آگے رہے۔ تبوک کے غزوے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں سے مجاہدین کی نصرت کا مطالبہ فرما رہے تھے، تو صحابہ اپنے اپنے جوہر خیرات و انفاق کے اور دین کی نصرت کے اپنے اپنے ضرب کے مطابق دکھا رہے تھے۔ اسی زمانے میں ایک مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اپنے اموال کو لے کر آئے مجاہدین کی نصرت کے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر۔ تو حضور نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جو اصحاب البیت تھے، جو کچھ گھر میں استعمال کے قابل چیزیں تھیں، ان کو جمع کیا، نصف گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، اور نصف آپ کی خدمت میں لے کر آ کر حاضر ہو گیا، آدھا مال اپنا۔ حضور نے قبول فرمایا، بشاشت سے دعا دی۔ ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر تم کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، جو کچھ میرے گھر میں تھا اور کسی کے کام آ سکتا تھا وہ سب لے کر آیا ہوں، اور گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ یہ انفاق و خیرات اور نصرت نبی پر اپنے مال کو لگانے کی انتہا ہے۔ اسی وجہ سے ایک طویل حدیث میں جسے حافظ ابن حجر نے نقل کی ہے، حضور علیہ السلام کی ایک مبارک
اور پر لطف محفل میں اللہ تعالیٰ کی چاہتوں کا، جبرائیل کی چاہتوں کا، نبی کی چاہتوں کا ذکر آیا۔ خلفائے راشدین بھی موجود تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کی تمنا اور چاہت کیا ہے اس کا اظہار اس محفل میں نبی کی اپنی چاہتوں کے اظہار کے بعد فوراً کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں مجھے بھی تمہاری اس دنیا کی، جس سے مجھے کوئی خاص تعلق نہیں، تمہاری اس دنیا کی 3 چیزیں مجھے محبوب بنا دی گئی ہیں، ایک خوشبو، ایک عورت، اور ایک یہ کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تو نمازوں کا پڑھنا اور دنیا کی نعمتوں میں سے جو حلال و جائز نعمتیں ہیں، سب سے زیادہ حضور کو پسندیدہ چیز خوشبو تھی، اور حضور علیہ السلام کو اپنی حلال طیب بیویاں پسند تھیں، مرغوب تھیں۔ حضور علیہ السلام نے بس دنیا میں سے ان چیزوں کا اپنے لیے پسند ہونے کا انتخاب فرمایا کہ یہ میری پسندیدہ چیزیں ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو بکر کو بھی 3 چیزیں بہت محبوب ہیں اس دنیا میں، ایک اپنی بیٹی کا آپ کی زوجیت میں رہنا اور آپ کی بیوی بن جانا، اور دوسرے آپ کی طرف محفل میں بیٹھ کر دیکھتے رہنا، اور تیسرے اپنی کمائی اور اپنے مال کو آپ کی نصرت و ذات پہ خرچ کرتے رہنا۔ یہ ابو بکر کی سب سے پسندیدہ چیزیں تھیں اس دنیا میں کہ میرا مال میرے حبیب پر خرچ ہوتا رہے، اور میری بیٹی اس کی بیوی بن کر ان کی خدمت میں اور ان کی تسلی میں استعمال ہوتی رہے، اور مجھے جب موقع ملے لقائے حبیب کا مشاہدہ کرتا رہوں، نبی کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی کرتا رہوں۔ تو عملاً بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ ان کے پاس تھا، ایک دن وہ سب کچھ لا کر حضور کے حوالے کر کے دکھا دیا کہ یہ صرف میرا دعویٰ نہیں، اللہ کی کرم سے یہ میری صفت ہے اور یہ میرا مزاج ہے۔ سب کچھ نبی کو دے دیا جائے، اور دے کر وہ خوش ہوتے تھے اور اسے اپنی تمنا اور اپنی پسند فرماتے تھے۔ مکے میں جب وہ ایمان لائے تھے، اہل سیرت بتلاتے ہیں کہ صدیق اکبر بڑے مالدار تاجروں میں سے تھے۔ مکہ مکرمہ پارچے کی تجارت تھی، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور بہت بڑی تجارت کرتے تھے، بہت مالدار تاجر تھی، کافی پیسہ انہوں نے اکٹھا کیا تھا۔ لیکن جس دن ایمان لائے انہوں نے اپنے دولت کی حفاظت شروع کر دی، اپنی ذات کے استعمال پر اس کو خرچ کرنا کم کر دیا، اور اپنی دولت کا بیشتر حصہ اس لیے محفوظ رکھتے رہے کہ جب کبھی نبی کو اور ان کے دین کو ضرورت پیش آئے گی میں اس کے اوپر خرچ کروں گا۔ صحابہ کرام کو مکے میں ابتداءً بہت ستایا جاتا، جو مکے ہی کے باشندے تھے ان کے پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسے سورسز تھے جس سے ان کی حفاظت ہو سکتی تھی اور ان پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ خاندان کی قوت بہت بڑی قوت ہوتی ہے، ان کے خاندان مکے میں موجود تھے، لیکن کچھ باہر کے لوگ تھے، کچھ خریدے ہوئے غلام تھے مکے کے آقاؤں اور سرداروں کے پاس، جن کو ایمان لانے کی توفیق ملی تو ان کے آقاؤں نے ان کی بے سر و سامانی اور بے سہارگی کا ناجائز فائدہ اٹھایا کہ یہ پردیسی ہیں، ان کی کوئی فیملی بھی یہاں نہیں، کوئی ان پر دکھ درد کرنے والا بھی نہیں، اور یہ مر جائیں ایسے ہی تڑپ تڑپ کے تو کوئی آنسو بہانے والا اور ہم سے پوچھنے والا بھی نہیں۔ اس لیے ان کے لیے اپنے تمام کفر کے جذبات اور عداوت محمدی کے احساسات کو اور اس کی بھڑاس کو نکال لینے کے واسطے یہ غلام مسلمان بہت کافی تھے، اور سب کچھ ظلم ان پہ ڈھایا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی دیکھتے تھے، مگر اللہ کی مصلحت سے ایسا دور تھا کہ اللہ کے نبی ان کو صبر کی تلقین کر کے آگے بڑھ جاتے تھے۔ آپ دیدہ ہوتے تھے
مگر کسی ایسے موقف میں نہیں تھے کہ ان کو ان کے ظلم سے بچائیں، کیونکہ سرداری ان کی تھی، حکم ان کا، سکہ ان کا چلتا تھا، آپس میں وہ سب متفق تھے آپ کی دشمنی اور عداوت پر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی کے اس غم کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، تو اللہ کی دی ہوئی دولت استعمال کرتے تھے اور ان آقاؤں سے بولی لگا کر، منہ بولے دام دے کر ان غلاموں کو خریدتے تھے، ان باندیوں کو خریدتے تھے اور خرید کر آزاد کر دیتے تھے کہ بابا اب تم آزاد ہو گئے، اپنے دین کی حفاظت کر لو، اپنے ایمان کی حفاظت کر لو، اب تمہیں کسی غلامی کی مجبوری نہیں ہے کہ وہ بھاگنے بھی نہیں دیتا اور مسلمان رہنے بھی نہیں دیتا، اور اتنا جسمانی اور ذہنی ظلم کرتا ہے کہ جانوروں پر بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو وہ برداشت کر رہے تھے۔ یہ ابو بکر کا حب رسول تھا کہ وہ نبی کے دکھ کو نہیں برداشت کرتے ہوئے ان غلاموں کو خریدتے تھے اور آزاد فرماتے تھے۔ حضور کو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ میں چاہتا تھا کہ کوئی ان کو نجات دلا دے، وہ صدیق اکبر سبب بنتے تھے ان کی نجات کا اور نبی کے دل کی خوشی اور اطمینان کا۔ مکے میں رہے یہی کرتے رہے، ہر پہلو سے، ہر زاویے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائی۔ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھی، اللہ کے رسول کو کسی اور طرف دھیان نہیں تھا، وہی ان کے لیے بہت بڑی ڈھارس تھی اور بہت بڑی ہمت تھی، اور انہوں نے ایسے مشکل وقتوں میں اپنے شوہر کا اور اللہ کے نبی کا ساتھ دیا تھا۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تب بھی ان کی عقیدت میں کوئی کمی نہیں تھی، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کی عقیدتیں تو اوج ثریا تک پہنچی اور انہوں نے حضور علیہ السلام کا ہر طرح ساتھ دیا، مال سے، جان سے، عزت و آبرو سے، اپنے وجود سے، اپنی تسلیوں سے، اپنی غمخواریوں سے، اپنی ہمت افزائیوں سے، اپنی خدمت سے، اپنے تعلق سے اور اپنی محبت سے، ہر چیز جو خدیجۃ الکبریٰ کے پاس ہو سکتی تھی انہوں نے اپنے نبی کے قدموں پر نچھاور کی اور قربان کی۔ اللہ کے نبی کسی اور نکاح کا ارادہ کر کے اس بیوی کی دل آزاری یا اس کے دل کے اوپر کسی قسم کے غبار خاطر کو گوارا نہیں فرماتے تھے۔ اس لیے خدیجۃ الکبریٰ کی حیات طیبہ میں اللہ کے نبی نے کبھی کسی دوسرے نکاح کا ارادہ نہیں فرمایا، حالانکہ نکاح کے تعدد کی ضرورت تو جوانی ہی میں زیادہ ہوئی، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد نکاح فرمایا۔ ان کے بعد سب سے پہلے حضرت سودا بنت زمعہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح فرمایا۔ وہ بڑی عمر کی تھی، بیوہ تھی، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش، آسمانی بشارت اور اللہ تعالی کی طرف سے دیے گئے اشارے کی بنیاد پر صدیق کی بیٹی صدیقہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زوجیت میں لیا اور ان سے نکاح فرمایا، مگر مکے میں رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال کے خرچ کرنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفا، محبت اور عقیدت کا یہ مظاہرہ تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی حضور علیہ السلام کی زوجیت میں دے کر اپنا رشتہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جوڑ لیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت بڑھا دی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کے لیے نکلتے تھے ابو بکر صدیق بھی آپ کی دعوت کو پھیلانے لگے۔ اس امت کا غیر نبی سب سے پہلا مبلغ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور سے انہوں نے پوچھا کہ میں کلمہ تو پڑھ لیا یا رسول اللہ، میری کوئی ذمہ داری ہے، میں کیا کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جو میں کرتا ہوں وہ کرو۔ آپ کو جبرائیل نے وضو کرنا اور نماز پڑھنا سکھایا تھا،
ابو بکر کو بھی حضور نے وضو کرنا اور نماز پڑھنا سکھایا، اور دوسرا کام آپ کا لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا تھا، تو ان کی ذمہ داری بھی کر دی کہ تم بھی دین کی طرف دعوت دو۔ پہلے ہی دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو حضور کی خدمت میں ارقم ابن ارقم کے مکان میں جن لوگوں کو لے کر حاضر ہوئے، وہ 4 ایسے مسلمان تھے جو عرب کے قریش کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مکے کے سرداروں میں سے تھے، جن کی ہیبت اور جن کا مرتبہ لوگوں کو قابل قبول اور تسلیم تھا۔ اسی میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو حضرت ابو بکر کے سمجھانے پر حضرت ابو بکر کے پہلے ثمرہ اور پھل کے طور پر اسلام میں داخل ہوئے اور وہ حضور کی خدمت میں لا کر پیش کیے گئے۔ اللہ کے نبی نے انہیں کلمہ پڑھایا اور اسی کام کا حکم دیا جو کام آپ فرما رہے تھے۔ پھر ابو بکر دین کی دعوت کا کام کرتے رہے، اپنا اثر جہاں چلتا تھا ان کو سمجھاتے رہے اور ان لوگوں کو بتلاتے رہے، اور جو اللہ کے طرف سے سعادت مند دل تھے وہ ایمان قبول کرتے تو لا لا کے نبی کے قدموں میں پیش کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ کے غلام کی محنت کا ثمرہ ہے، یہ بھی اسلام کے دامن میں آ گئے ہیں، قبول فرما لیجیے۔ یہی کام کرتے رہتے تھے، بے ایمانوں کو ایمان کی دعوت دینا اور محروموں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مستحق بنانا ابو بکر صدیق کی خوشی تھی، کیونکہ ایک ایک فرد کے اسلام میں بڑھتے بڑھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جی خوشی سے بھر جاتا تھا، اور نبی کو خوش کرنا ہی ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ پھر ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں جب انہوں نے اپنے نبی کی حمایت کی اور نبی پر ظلم کرنے والوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے تنے تنہا دشمنوں کے غول میں گھس پڑے اور ان سب لوگوں کو للکارا کہ تم کیوں ایک شخص کے اوپر ظلم کرتے ہو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک آدمی پہ صرف اس لیے ستم ڈھا رہے ہو کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے، کیا یہ کوئی جرم ہے؟ کیا یہ کوئی خلاف واقعہ دعویٰ ہے؟ اس سچائی پر کیوں مار رہے ہو؟ اس سچائی پر کیوں گلا گھونٹ رہے ہو؟ گھس گئے اکیلے ابو بکر پوری بھیڑ میں اعدائے اسلام کے اور نبی کو ہٹایا اور بچایا، مگر دشمنان اسلام کے دل غیظ و غضب سے بھرے ہوئے تھے۔ جب وہ محمد الرسول اللہ کو چھوڑنے پہ مجبور ہوئے تو ابو بکر صدیق کو نشانہ بنایا، وہ سنگ باری کی، وہ پٹائی کی کہ صدیق اکبر بے ہوش ہو کر حرم میں گر پڑے۔ ان کے خاندان والے انہیں اٹھا کر گھر لائے، ان کی ماں ان کو اپنے زانوں پر سر رکھ کر کے ہوش میں لانے کے واسطے پانی کے چھینٹے مارتی تھی اور حلق کو تر کرنا چاہتی تھی۔ دودھ کا پیالہ بازو رکھا ہوا تھا اور بار بار کوشش کر رہی تھی کہ بیٹا 2 قطرے دودھ پی لو، بیٹا 2 قطرے دودھ پی لو، لیکن ان کے ہوش آنے میں دیر ہو رہی تھی، زخمی تھے اور کرا رہے تھے۔ ماں کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں زندگی اور موت کی کشمکش میں بیٹا میرا موت سے ہار نہ جائے اور اس کی موت واقع نہ ہو جائے۔ وہ ڈر رہے تھے اور ڈرتے ڈرتے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ حضرت ابو بکر جب ہوش میں آئے تو پہلی بات انہوں نے فرمائی کہ میرے نبی کس حال میں ہیں؟ بتایا گیا کہ بیٹا تیرا حال برا ہو رہا ہے، تو پہلے اپنی فکر کر۔ انہوں نے کہا کہ اماں میری کوئی فکر نہیں اور میری کوئی وقت نہیں ہے، یہ بتایا جائے کہ میرے نبی محفوظ ہیں کہ نہیں ہیں، اور دشمنوں نے کافروں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ کسی نے بتلایا کہ وہ بالکل محفوظ ہیں، وہ گھر بھیج دیے گئے تھے اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لوگ تو اپنا غصہ تمہارے اوپر نکالے ہیں، وہ محفوظ ہیں۔ کہنے لگے کہ میں نہیں مانتا جب تک کہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں کہ میرے نبی کو کوئی غضب نہیں پہنچی۔ ان کی ماں نے کہا بیٹا یہ دودھ تو پی لو۔ انہوں نے کہا کہ دودھ میرے اوپر اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ میں محمد الرسول اللہ کو عافیت کی حالت میں نہ دیکھوں۔ تب ماں مجبور ہو کر ان کو لے گئی۔ آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کو کوئی ایسی بات نہیں پیش آئی ہے۔ اس کے بعد دودھ نوش کیا، آہستہ آہستہ قوت حاصل کی، اور پھر اسلام کی دعوت اور دین کی محنت اور نبی کی نصرت پر بلند ہمت ہو کر دوبارہ سرگرم عمل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب مکے کے مظلوم مسلمانوں کو اجازت دے رہے تھے کہ تم لوگ مدینہ چلے جاؤ، امن سے رہ جاؤ، وہاں سکون ہے، وہاں کے لوگ مجھے مانتے ہیں، اس لیے وہاں چلے جاؤ، تو مکے سے بے سر و سامان، بے سہارا لوگ، جن کی وہاں کچھ زیادہ ہوا نہیں چلتی تھی، ظلم سہنا پر مجبور ہو رہے تھے، ایسے سب مسلمان نبی کی اجازت ملتے ہی دن میں رات میں علانیہ اور مخفی طور پر مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے وطن سے بے وطن مدینے کی طرف چلے جا رہے، جوق در جوق جا رہے تھے۔ اتنے لوگ چلے گئے تھے مدینہ منورہ نبی کے اشارے کے بعد کہ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ابو جہل جب بستیوں میں پھرتا تھا، ہر گھر مقفل یا خالی ویران نظر آتا تھا، سوائے مشرکوں کے۔ جتنے لوگ ایمان لائے تھے سب نے عافیت یہ سمجھی کہ بھئی اب وطن کو چھوڑ ہی دیا جائے، یہاں کوئی سکون نہیں ہے، یہاں کوئی اطمینان نہیں، سب گئے۔ مکہ ایسا ہو گیا کہ وہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر مکے کے مرثیے پڑھنے لگا۔ عربی ان کی زبان تھی، وہ شاعری ان کا فن تھا، فطری کمال تھا۔ جب وہ کسی مصیبت کو دیکھتے تو بے ساختہ اشعار کہتے، پہاڑ پر چڑھ کر مکے کی ویرانی کے مرثیے پڑھنے لگا، جس میں اس نے افسوس ظاہر کیا کہ وہ شہر جو ہنستا بولتا تھا، وہ شہر جس میں ایک سے ایک شریف تھا، وہ شہر جس میں ایک سے ایک سخی تھا، آج سب سخی اور شریف لوگ اپنے بوریے بسترے لپیٹ کے چلے گئے۔ مکہ تجھے کیا ہو گیا کہ ہر طرف سے کاٹنے کو آ رہا ہے؟ اچھے اچھے لوگ ایمان لائے تھے اور اچھے اچھے لوگ سب چلے گئے نکل کر، وہی باغی بددماغ بغض رسول سے بھرے ہوئے دل مکے میں رہ گئے تھے، باقی سب چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کے بعد اور اس حکم کے نتیجے میں صحابہ کے تخلیہ مکہ کو دیکھ دیکھ کر ابو بکر صدیق کے دل نے یہ شہادت دی کہ وہ وقت دور نہیں جب میرے نبی کا رب نبی کو بھی یہاں سے چلے جانے کا حکم دے گا، اور جب نبی جائیں گے تو ابو بکر کیسے رہے گا یہاں پر؟ ابھی تک تو اسی لیے ہے کہ نبی نہیں گئے ہیں اور ان کے محفوظ نکل جانے تک میں نہیں نکل سکتا یہاں سے، لیکن شاید ان قریب نبی کے جانے کا اللہ کی طرف سے فرمان آئے گا، اس لیے جب نبی کو جانا ہوگا تو وہ جائیں گے کیسے؟ میں ان کا غلام ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کے سفر ہجرت کی تیاری شروع کر دوں۔ چنانچہ نہ نبی نے ان سے کچھ کہا، نہ کوئی اشارہ دیا، اپنے ہی جذبات سے، اپنے ہی احساسات سے، اپنے ہی تعلق نبی کی بنیاد پر انہوں نے ہجرت کی تیاری شروع فرما۔ دو اونٹنیاں خریدی، سرخ، تیز رفتار، صبح کو چالاک، ان کو روز اپنے ہاتھ سے چارہ کھلاتے تھے، اپنے ہاتھ سے نہلاتے تھے، ان کو مالش کرتے تھے اور تیار کرتے تھے کہ بالکل ریڈی رہیں، اور کہیں رستے میں کسی وجہ سے یہ لوگ ایسی صورتحال نہ پیش کر دیں جس سے نبی کو زحمت پیش آئے۔ اس لیے ان کی مالش کرتے، ان کو تیار کرتے اور ان پر محنت کرتے، ان کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے، اور گھر میں رہ کر بس یہی خدمت کرتے رہے۔ جو کچھ اللہ نے دولت دی تھی ان سب کو اکٹھا کر لیا، جہاں جہاں سے ان کے پیسے آنے تھے انہوں نے وصولیاں کر لی اور ساری دولت جمع کر لی اور اس کو ایک گٹھری میں باندھ کے رکھ لی، اس واسطے کہ یہ سارا پیسہ ان کی نظر میں صرف اور صرف نبی اللہ پر خرچ ہونے کے واسطے سب اکٹھا کر لیا انہوں نے، اور اپنے بال بچوں کو تاکید کر دی۔ حضرت اسما کو جو ان کی بیٹی تھی اور حضرت عائشہ سے بڑی تھی، اور حضرت عائشہ تو بہت ناسمجھ چھوٹی تھی، تاکید فرمائی صدیق اکبر نے کہ بیٹی جب یہ سفر ہوگا، ضرورت پیش آئے گی، تم بالکل تیار رہنا، تمہارے دن میں جو کام کروں گا تم اس کام کو اس طریقے سے انجام دو۔ اپنے بیٹے کو بلایا، حضرت عبداللہ کو، اور ان سے فرمایا کہ بیٹا نبی کے سفر کا اگر کوئی انتظام ہوتا ہے تو یہ بہت رازدارانہ سفر ہے، وہ میرے علاوہ شاید کسی کو نہیں معلوم ہوگا، تم لوگ اس معاملے میں بہت احتیاط سے رہنا، اور تم نصرت کرنا، نبی کی مدد کرنا،
میں تم کو کچھ کام دوں گا، جو کام دوں گا وہ اس طریقے سے انجام دیں۔ اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو بلایا اور کہا کہ شاید تیرے ذمے میں کوئی کام کروں گا، جب کرنا تو اس طرح راز سے کرنا، اس خفیہ طریقے سے کرنا، اس اطمینان سے کرنا۔ ان کو بھی ایک کام دینے کے لیے تیار کر دیا، سب کے ذہن بنائے، پیسہ جوڑ دیا، اکٹھا کر دیا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین آئے اور اللہ کی وحی نازل کی، اور اللہ کی طرف سے ان کو اطلاع دی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ ہو رہے ہیں مشورے اور یہ منصوبے بن رہے ہیں آپ کے قتل کے، لیکن وہ کر رہے ہیں سازشیں، اور اللہ بھی کر رہا ہے تدبیر، اور اللہ سے بہتر کوئی تدبیر نہیں کر سکتا۔ اطمینان رکھیے، اب آپ کو اجازت ہے، آپ آج کی رات مکے کو چھوڑ کر مدینے کے لیے نکل جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں بکھرے ہوئے، ذہن میں بجھائی ہوئی ننگی تلواروں کو چمکاتے ہوئے آپ کے کاشان اقدس کے اطراف کھڑے ہوئے نوجوانوں کے بیچ میں سے ان کے آنکھوں میں قدرتی معجزے کی دھول جھونک کر نکل گئے، اور سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے دروازے پہ پہنچے۔ وہی ان کے یار تھے، وہی ان کے رازدار تھے، وہی ان کے پیارے تھے، وہی ان کے اعتماد کے لائق تھے۔ ایک علی تھے، ان کو تو اپنے کمرے میں لٹا دیا کہ صبح کو تم امانتیں واپس کر کے آؤ، اس وقت کچھ نہیں، یہیں سو جاؤ۔ اور ابو بکر پہنچے حضور، اب فرمانے لگے، ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم ملا ہے، اس لیے مجھے ہجرت کرنی ہے اور تم کو بھی میرے ساتھ ہجرت میں رہنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے ساتھ میرا رہنا آپ کی پسند سے ہے یا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیتے ہوئے مجھے آپ کا ساتھی بنایا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ مجھے تو پسند ہے ہی، اللہ نے بھی میرے سفر کا جو پلان بھیجا ہے اس میں رفیق سفر تم ہی کو مقرر کیا ہے، تم ہی کو میرا ساتھی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی پسند تو ہوں ہی میں، رسول اللہ کے مولا کی بھی میں پسند ہوں، تو رونے لگے خوشی میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں چھوٹی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کبھی کہ کوئی خوشی میں بھی روتا ہے، آج میں نے دیکھا تھا کہ میرے ابا خوشی میں رونے لگے اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ پھر فوراً جلدی جلدی انہوں نے تیاری کی، ہر چیز ابو بکر کے گھر ہجرت کے لیے تیار تھی، کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ توشہ تیار تھا، سامان سفر تیار تھا، سواری تیار تھی، ساتھی تیار تھا، مدد کرنے والے رازدار تیار تھے، راستہ بتانے والا تیار تھا، سب کو انہوں نے تیار کیا ہوا تھا۔ بس اسی وقت آنن فانن اپنے نبی کے ساتھ نکل گئے سفر میں۔ اور نظام جو اللہ نے بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ فوراً شہر کے باہر نہ ہوں، بلکہ غار ثور میں قیام کریں۔ بہت اونچی پہاڑی مکہ مکرمہ میں، حرم شریف کے دامن میں، اتنی اونچی پہاڑی کہ آدمی دیکھ کے چکرا جائے، اس پہاڑی پر چڑھنا اور اوپر ایک غار، اس غار کے اندر اپنے نبی کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ دشمن تعاقب میں ہیں، تلاش میں ہیں، خون کے پیاسے جان کے دشمن ان کے گھر کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ بچنا تو کچھ آسان بظاہر نہیں ہے، لیکن اللہ پر توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ ہے۔ پہاڑ آ گیا قریب میں، ابو بکر صدیق کے سامنے سوال تھا کہ اونٹنی پر بیٹھ کر کے اس کے اوپر تھوڑی دیر تو جایا جا سکتا ہے، لیکن بہت دور تک یہ سفر بہت آہستہ آہستہ طے ہوگا، کیا کیا جانا چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی اوپر تک چڑھیں گے، میرے آقا تھک جائیں گے اور ان کو بڑی زحمت ہوگی۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو کچھ دیر چلنے کے بعد پیشکش کی، یا رسول اللہ میں ذرا بیٹھ جاتا ہوں، آپ میری گردن پر بیٹھ جائیے، میں آپ کو لے کر اوپر لے جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ضرورت محسوس فرما رہے تھے راحت کی۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانوں پر دو طرف پیر ڈال کر کے بیٹھ کر ان کے سر کو پکڑ لیا۔ صدیق اکبر نبی اللہ کو اپنے کاشانوں پر اٹھائے ہوئے
غار ثور میں جانے کے واسطے پہاڑ پہ چل رہے. چڑھتے 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 جب غار کے قریب پہنچ گئے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی رات کا وقت ہے, غاروں میں سوراخ ہوتے ہیں اور جانور ہوتے ہیں, آپ یہاں تشریف رکھیں, میں پہلے اس کو صفائی تو کر دیتا ہوں. باہر کھڑا کر کے اندر اترے اور سب اس کو صاف ستھرا کیا, کوئی نقصان چیز تو نہیں ہے. اس کے دہانے پر سے جھاڑیاں ہٹائیں اور اس کے بعد دیکھا کہ سوراخ ہیں اس کے اندر, ہو سکتا ہے کوئی سانپ اچ رہا ہو سوراخوں کے اندر. اپنی چادر مبارک کو پھاڑ کر کے انہوں نے اس کے سوراخ بند کیے. ایک سوراخ بچ گیا تو اس پر اپنی ایڑی رکھ دی اور اللہ کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئیے. حضور علیہ السلام اس غار میں اندر گئے, ابو بکر بیٹھ گئے آلتی پالتی مار کر, اپنے زانوے کو نبی کا تکیہ بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے, رات کافی گزر چکی تھی. حضور علیہ السلام نے ان کے زانوں پر اپنا سر مبارک رکھا اور آپ کو نیند لگ گئی. ابو بکر بے چین رہے. ابو بکر کا ایمان اپنا ایمان ہے اور نبی کا ایمان نبی کا ایمان ہے. نبی کو تشویش تو کچھ بھی نہیں تھی, اس لیے ان کی تو آنکھ لگ گئی اور وہ آرام سے سو گئے. اور ابو بکر کو بہرحال اپنی بھی تشویش تھی اور اپنے نبی کی سب سے زیادہ فکر تھی کہ کوئی آ کر اچانک نیند میں حملہ نہ کر دے, نقصان نہ پہنچا دے. اس لیے وہ رات تمام جاگتے. صدیق کو ڈر تھا کہ کوئی سانپ تو نہیں ہے جو اس میں سے نکل کر میرے آقا کو ڈس دے, اس لیے ایڑی سے ایک سوراخ دبائے ہوئے تھے. ان کا اندیشہ صحیح ثابت ہوا. ایک سانپ نکلنے کی کوشش کیا, جب اس کو بند پایا تو اس نے ان کی ایڑی کو ڈس دیا. ابو بکر کے آنکھ سے زہر کی شدت کو برداشت کرنے کی وجہ سے انتہائی گرم آنسو ٹپکے. ابو بکر نے جسم کو حرکت اس لیے نہیں دی کہ اللہ کے نبی کی نیند خراب ہو جائے گی, لیکن ایک گرم آنسو کو بچا نہ سکے جو رسول اللہ کے چہرے انور پر گرا. آپ نے پوچھا ابو بکر رو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ ایک سانپ نے ڈس دیا ہے جس کے زہر سے جسم کا رونگٹا تڑپتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہنے مبارک میں سے لعاب نکالا اور ابو بکر کی ایڑی پر لگایا گیا, جو 1000 تریاقوں سے بڑھ کر تریاق ثابت ہوا, اور ان کی یہ تکلیف, یہ سوزش اور جلن آنے واحد میں ختم ہوئی اور ان کو سکون مل گیا. لوگ جب صبح میں دیکھے کہ رسول اللہ تو گھر میں نہیں, کوئی نہیں نکل رہا ہے, تو گھسے تو دیکھا کہ آرام کرنے والے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, ان کے چھوٹے بھائی علی مرتضیٰ ہیں. ان پر بھی حملے کی کوشش کی, مگر ساتھیوں نے کہا ان سے اپنا کوئی مطلب نہیں, ان کو چھوڑو, ان کو تلاش کرو وہ کہاں ہیں, گئے کہاں آخر. حضرت علی نے فرمایا میں نہیں جانتا, پہرا تم دے رہے تھے, میں گھر کے اندر تھا, تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں گئے یا مجھے معلوم ہونا چاہیے. اب وہ اپنی حماقت پر حیران ہوئے, نکلے, معلوم ہوا کہ کہیں بھی نہیں نظر آ رہے ہیں. اعلان کر دیا کہ 100 اونٹ دیے جائیں گے اس کو جو محمد کی خبر لائے کہ کہاں ہے. ایک اونٹ عربوں کی زندگی گزرنے کے لیے کافی ہوتا تھا, 100 اونٹوں کا مل جانا دولت میں نہلا دینے اور تول دینے کے برابر تھا. لوگ اپنے اپنے گھوڑوں پر, اونٹوں پر بیٹھ کر دوڑا دیے چاروں طرف, اور ہر ایک کی تمنا تھی کہ یہ خبر ہمیں ملے اور یہ 100 اونٹ کا انعام ہمیں حاصل ہو. ہر طرف گئے, پہاڑوں پہ چڑھے, وادیوں میں اترے, راستوں سے گزرے, یہاں تک کہ جب اس پہاڑ پر بھی آئے, باتوں کی آواز غار میں آ رہی تھی. صدیق اکبر کی حیرت, پریشانی, بے چینی بڑھتی چلی گئی, ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. اتنے قریب آئے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ اگر اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے تو ہم ان کو دکھائی دیں گے, اب بھاگنے کا بھی کوئی رستہ نہیں. حضور علیہ السلام نے بڑی شفقت سے اور بڑے اطمینان سے, یقین کامل سے, توکل علی اللہ سے, جو ان کا سینہ معمور تھا, زبان مبارک گویا فرمائی, اور صدیق اکبر سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں اس اللہ کے نبی کے جملے کو نازل فرمایا 2 مقامات پر, اور ایک جگہ فرمایا اے نبی اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ ثالث ثلاثہ, 3 میں سے ایک تھے. 3 وہاں کون تھا غار کے اندر؟ ایک ابو بکر تھے,
اور ایک ابو بکر کے آقا و مولا تھے، تیسرا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ثالث ثلاثہ، تین میں کا ایک تمہارا رب اور تمہارا مولا۔ اس غار میں صدیق اکبر کے اکیلے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نہیں فرمائی، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں میں تیسرا موجود تھا وہاں پر تمہارے ساتھ۔ اب کیا شرف ہوگا اس امتی کا جس امتی کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ اپنے نبی کی حفاظت کے واسطے اپنے نبی کے ساتھ اس طرح موجود تھا کہ دوسرا محافظ اس نبی کا، اس کا اللہ مولا موجود تھا۔ اس سے بڑھ کر صدیق اکبر کے کمال اور ان کی شان اور ان کی افضلیت اور ان کی برتری کی کیا دلیل ہو سکتی ہے، جس کو نبی کی زبان نے بھی نہیں خود اللہ کے کلام میں نازل فرما دیا گیا کہ یہ تیسرا تھا، تین میں کا ایک، ایک اللہ، دوسرا اس کا رسول اور تیسرا اس کا محبوب اور اس کا صدیق غلام۔ یہ شرف کسی صحابی کو حاصل ہے، یہ شرف دوسرے انبیاء کی کسی امتی کو بھی حاصل نہیں ہے، اور یہ شرف وہ ہے جو صرف اور صرف صدیق اکبر کو حاصل ہوا ہے۔ اسی وجہ سے افضل المؤمنین ایمانا بالتحقیق ابی بکر صدیق سارے عالم کے محراب و منبر سے 1400 سال سے دہرایا جا رہا ہے کہ انبیاء کے بعد یہ اجماع امت ہے کہ ابو بکر صدیق سے افضل کوئی مسلمان نہیں۔ سب سے افضل مسلمان ابو بکر صدیق ہیں، نہ کوئی غوث، نہ کوئی قطب، نہ کوئی ابدال، نہ کوئی مہدی، کوئی بھی ان سے افضل نہیں ہے۔ سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے اور سب ان کے بعد ہیں۔ یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا اجماع ہے، سارے عالم کے مسلمانوں کا اس پر اجماع ہوا ہے۔ حافظ شمس الدین الذہبی فرماتے ہیں روافض خذلهم اللہ کے علاوہ امت کا کوئی مسلمان اس کا منکر نہیں ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق سے افضل اس کائنات میں انبیاء کے بعد کوئی اور نہیں۔ انبیاء مستثنا ہیں کہ وہ انبیاء ہیں، ان کے بعد کوئی اور نہیں، سب ان کے نیچے اور سب ان کے ماتحت، یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں۔ رافضیوں نے کہا، حضرت مولانا محمد مکی صاحب حرم شریف کے جو مدرس ہیں، انہوں نے جب وہ آج سے تقریباً 16-18 برس پہلے حیدرآباد تشریف لائے تھے پہلی دفعے، اور اس مسجد اکبری میں بھی ان کا خطاب ہوا تھا۔ چھوٹی مسجد تھی لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ان کا وقت حاصل کرنے، ان کو یہاں تک لانے، اللہ پاک نے ان کو یہاں پہنچایا، اور انہوں نے جو روزانہ بیٹھ کر حرم میں درس دیتے ہیں اس مسجد میں بھی انہوں نے درس دیا مغرب کے بعد عشاء، اور اس میں فرمایا، اور وہ ان کا عنوان تھا عظمت صحابہ کا، اور جتنے پروگرام ہوئے اس کے عنوانات یہاں کے علماء نے بنائے تھے۔ اس پروگرام کا عنوان انہوں نے خود کہا تھا کہ میری پسند کا عنوان عظمت صحابہ ہے، یہ رکھ لیں آپ عنوان، تو یہی عنوان پر ہوا تھا۔ تو یہیں انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ مجھ سے ایک رافضی نے مکہ مکرمہ میں پوچھا کہ آپ ابو بکر صدیق کے سواری رسول ہونے کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کہ ابو بکر کو رسول اللہ کی سواری بننے کا شرف حاصل ہوا، یہ فضیلت حاصل ہے امت میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سی فضیلت کی بات ہو گئی؟ کیا حضور نے گدھے پر سواری نہیں کی؟ کیا حضور نے خچر پر سواری نہیں کی؟ کیا حضور نے اونٹ و گھوڑے پر سواری نہیں کی؟ تو ان کو بھی آپ افضل بنا دیجئے امت کے سب لوگوں سے۔ تو ایک شیعہ نے، ایک رافضی نے مولانا سے سوال کیا، تو مولانا نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ ہاں بالکل میں اس کا قائل ہوں، ان کو بھی افضل مانتا ہوں، اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس گدھے پر آپ بیٹھ گئے ہیں وہ تمام گدھوں سے افضل ہے، اور جس گھوڑے پر آپ بیٹھ گئے ہیں وہ تمام گھوڑوں سے افضل ہے، اور جس اونٹ پر آپ نے سواری کی وہ دنیا کے سارے اونٹوں سے افضل ہے، اور جس انسان کے شانوں پر آپ بیٹھے ہیں وہ دنیا کے سارے انسانوں سے افضل ہے۔ تب اپنا سا منہ لے کے رہ گیا اور خود جواب نہیں دے سکا۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے، سوائے روافض کے اور سوائے مہدوی برادری کے کسی کا اعتقاد نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے کم ہیں۔ صرف اور صرف ان دو طبقوں کو، فرقوں کو حضرت ابو بکر کی فضیلت سے انکار ہے، اور ہم اہل سنت نہیں
دنیا کے سارے مسلمانوں کو، حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پر اجماع ہو چکا ہے مسلمانوں کا کہ ابو بکر سے افضل کوئی نہیں ہے، سب سے افضل امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبیوں کے بعد ان کا مقام ہے، اور جو نبی نہیں ہیں وہ ابو بکر کے نیچے ہے، اور ابو بکر ان سب سے افضل اور ان کے پیشوا و امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو سمجھیں، جن کو خدا نے محبوب بنایا اور جن کو نبی نے محبوب بنایا اور جن کو نبی نے اپنے بعد اپنا خلیفہ بنایا اور جن کو نبی نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے امامت کروائی اور ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بعد اپنا وزیر فرمایا اور سب کچھ فضیلتیں دی ہیں، جن میں سے میں نے کچھ آپ کے سامنے بیان کی، کچھ انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے عورتوں کو سنائیں، اپنے بچوں کو سنائیں، اور ان کے عقیدتوں کے قبلے درست کریں، اور ان کے یقین اور ان کے خیالات کو سچے اور سانچے عقیدوں میں ڈھال کر کے نجات کا سامان کریں، اور سوء خاتمہ کے آثار سے اور سوء خاتمہ کے اسباب سے اپنی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔